یا سب روایت رہی ہے، دھاندلی کا شور بھی مچتا ہے اور لیول پلینگ کا فیلڈ نہ ملنے کا شور تو ابھی سے مچ چکا ہے. تو ایسے انتخابات تو استحکام کا باعث نہیں بنیں گے. با اعتبار انتخابات کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حضور، اس وقت کون کافر ہے جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں؟ وہ صرف پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. اس میں جو آپ نے مورچے کھودنے ہیں کھودیں، جو خندقیں لگانی ہیں لگائیں. وہ صرف کہہ رہے ہیں کبڈی کا میدان تو سجا دیں، اتنی ہمت پیدا کریں. وہ کم بخت نہیں مانگ رہے لیول پلینگ فیلڈ. وہ پہلی دعا کر رہے ہیں کہ دل میں کچھ تھوڑا سا حوصلہ ہے. وہ دعا کر رہے ہیں. حوصلہ کرتے ہوئے آپ میدان تو سجائیں. وہ جو ہمارے دوست دیرینہ یار چودھری نثار علی خان کا فیورٹ جملہ، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے. گھوڑا بھی حاضر ہے. تو یہ جو کم بخت کہہ رہے ہیں وہ میدان تو سجاؤ، کبڈی کا میدان تو سجاؤ. یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں جی لندن سے. ایک تو وہ ٹھیکہ میرے خیال اٹھایا ہوا ہے، شاید خصوصی ٹھیکہ تھنک ٹینک نے اٹھایا ہوا ہے کہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. آج میں نے ذکر نہیں کیا، آپ نے خود چھیڑ دیا یہ معاملہ. وہ کر رہے ہیں آج کیا کہ میں نے کہا وہ نام ان کا تو وہ تو آپ چھوڑے نا. وہ آ رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، ڈمکانا کر رہے ہیں. 21 کو یہ ہے، وہ سب کو یہ چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر رہے ہیں. قصور کی دیکھی آج آپ نے جلسہ؟ قصور کی جی ہم نے وہ دیکھی ہے. جیسے ٹھوکر نیاز بیگ تھا، اور ہمیں تو یہ ہے کہ کورما کہیں ہو تو پھر ہم کہیں جائیں. تو وہاں ایسے نہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا دل دھڑکا وہ لگا ہوا ہے. آپ کہہ رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ، اور پلینگ فیلڈ تو آپ دے دیں. دیکھیے، جب بھی یہاں پہ اس قسم کی حکومتیں آئیں، جب بھی یہاں پہ مشرف آئے، ضیاء الحق آئے، جو بھی آئے، انہوں نے پہلا کام کیا کہ پی سی اوز پاس کیے تاکہ عدلیہ اپنی مرضی کا ہو. یہ پہلا ڈسپنسیشن ہے، پہلا بندوبست ہے جسے کسی پی سی او پاس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. کیونکہ اب جو ہے روایت ایک انوکھی اور دل فریب روایت ڈل چکی ہے کہ جو مرضی آئین کہے، جو مرضی قانون کہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو مزاج یار کہے. کوئی پی سی او کے ججز سے، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں، پوری فوج ہے ججوں کی، کسی سے کوئی حلف نیا نہیں لیا گیا. آرڈر پاس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں، وہ باپ جو ہے کہتا ہے کہ بیٹے سے ملاقات، اب مجھے وہ باپ کا نام بھی بھول گیا ہے، بیٹے کا نام بھی بھول گیا ہے، کہ اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی جب سے وہ تحویل میں گیا ہے. ہائی کورٹ یہ نہیں کہتا کہ فوری ملاقات کرائیں، کل کرائیں، پر کہتے 15 دن میں آپ دیکھیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. مطلب سارے بے بس پڑے ہوئے ہیں. کسی پی سی او کی ضرورت نہیں ہے. کسی شریف الدین پیرزادہ کی نصیحت یا مشورے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اے کے بروہی کی نہیں ہے. یہ نیا پاکستان ہے، نیا بندوبست ہے. اب یہ جو ہیں جو آ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے یہ ہیں، اور ہمارے ان کے جو ہیں ڈھول بجانے والے، وہ سارا وہ جو بینڈ ہے، وہ بھی کہہ رہے ابھی سے شروع ہو گئے. وہ چوتھی بار وزیر اعظم، اور جن کے پاس سب کچھ ہے، جن کے اشاروں پر یہ سب بندوبست چل رہا ہے، انہوں نے تشریح پہ اقتدار دے دینا. یہ کبھی ہوا ہے؟ اقتدار والنٹیریلی کسی کو دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. رشتے آپ کر دیتے ہیں والنٹیریلی. یہ اقتدار کسی کو نہیں آپ ایسے دیتے. جس کے پاس ہوتا ہے، اور جنہوں نے یہ دیکھ لیا ہے، جن کے سامنے ایک فتنہ تھا اور ان کا اس فتنے کو ہم نے کرش کرنا. ٹھیک ہے. وہ جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کریں، ابھی شکوک و شبہات باقی ہیں کہ قبولیت والا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے. نا وہ کرتی ہے. یہ ہے ان کو خوش ہونے دیں، ان کے دل نہ توڑیں. ان کو کہیں چوتھی بار وہ ہے، اور کون دیتا. ایسے ماحول میں آپ کو لگتا ہے ایاسب کہ اس جو کشتی پھنسی ہوئی ہے معیشت کی، اس کو مجدھار سے نکالنے کا حل ہے کسی کے پاس؟ کوئی ایک سیاسی جماعت آئے گی، جیسے ویژن کی بات ہو رہی ہے، ہمیں 21 اکتوبر کو ایک تقریر سننے کو ملے گی جس سے معاشی پلان دیا جائے گا. یہاں پہ غلط تاریخ پیش کی جا رہی ہے. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے، یہ ڈس انفارمیشن ہے کہ ہر انتخابات جو الیکشن ہے متنازع ہوئے، ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں
ایک تو بھٹو صاحب کا انتخاب تھا 77 میں، وہ متنازع سا، جس سے ایک تحریک پیدا ہوئی اور پھر مارشل لاء پہ. دوسرا تھا جو فیئر سے شفاف الیکشن تھا 1970 کا، اس کے نتائج نہیں تسلیم کیے گئے. اس کے مجرم بھٹو صاحب تھے. بھٹو صاحب کا نام تو شامی صاحب نے کل بڑی تفصیل سے لیا. بھٹو صاحب کے ساتھ کون تھے؟ جیسے میرا حافظہ کمزور ہے، ان کا بھی شاید کل ان کو بھی یاد نہیں رہا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کون کھڑے تھے، وہ نہیں ہوئے. باقی تمام الیکشنز جن میں مینیپولیشن بھی ہوئی ہے، بیانوں سے بیانات سے الیکشن متنازع نہیں ہوتے. متنازع ہوتے اگر سول تحریک چلے، جیسے 77 میں چلی تھی. بھائی آپ الیکٹ ہوگی، میں بیان دے دوں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی نارمل سول لائف ڈسٹرب کسی الیکشن کے بعد نہیں ہوئی. دس از ایبسولوٹ ڈس انفارمیشن. یہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے عوام کو ریلیف ملے. وہ عوام کے چاچے ہم لگے عوام کو فیصلہ کرنے دینا کہ ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا. اور جہاں تک یہ مئی 9 کا ہے، جیسے اور کوئی دلیل ختم ہو جائے تو میرے پہ آتا ہے نون لیگ میں تھے، یہ تھے، اور کوئی نہ ہو تو مئی 9 کا. اور جناب والا جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہٹائی گئی تھی، پیپلز پارٹی کا ایک حصے میں ایک ملیٹنٹ ونگ تھی، اس کا نام تھا الذوالفقار. دوسری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی تھی. ضیاء الحق کا مارشل لاء کا زیادہ جبر اور استبلال اس الذوالفقار پہ پڑا تھا. لاہور قلعہ بھرا ہوا تھا، لیکن اس میں الذوالفقار کے ایکٹیوسٹ تھے. جو لوگ ہائی جیکنگ کے ذریعے ان کو ریلیز کیا گیا تھا، 54 پریزنرز تھے، وہ ساروں کا تعلق کوئی بعد میں الذوالفقار. باقی جو تھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی، اس نے الیکشن میں حصہ لیا، آج تک وہ زندہ ہے. اور مئی 9 کو آپ نے بنانا ہے، آپ نے جن کے خلاف اب تک تو چلان پیش نہیں ہوا. وہ جو ہے کہ سارے ٹانڈے ملے ہوئے ہیں. مئی 9 اور آج جو ہے اکتوبر کی پتہ نہیں کون سی تاریخ ہے، اور کوئی تو ہمیں بتایا جائے نا. معاملات ابھی چل رہے ہیں نا. نہیں، معاملات آپ کی طرفداری کی ضرورت نہیں ہے کہ معاملات چل رہے ہیں. چلان آیا ہے، اس کا چلان آیا ہے، اس کا سارے معاملات چلان آیا ہے یا نہیں؟ چلان آ جائے گا. قانون کہتا ہے 14 دن میں آئے. کتنے 14 دن بیت گئے ہیں مئی 9 سے لے کے آج تک؟ میں صرف کہہ رہا ہوں اگر آپ نے چلانا بھی ہے، وہ جو ہے ملٹری کورٹس کا بات شامی صاحب کر رہے تھے، وہ تو دیکھتے ہیں نا سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے. ٹیسٹ تو 2 ہیں. یہ باقی جو ہے پروسیجر ایکٹ اور وہ پریکٹس ایک منٹ بات سننے، ٹیسٹ 2 ہیں. آپ الیکشن کے بارے میں کیا کرتے ہیں اور آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات کے بارے میں فیصلہ کیا کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ 2 امتحان ہیں، لیکن جو آپ بات کریں 9 مئی کی، وہ ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. غزہ کی صورتحال پر ہمیں بات کرنی ہے. یاسب، کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ امریکی وزیر خارجہ خاصے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. اب انہوں نے چین سے مدد طلب کر لیا کہ ایران پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور حزب اللہ کے حملوں کو رکوایا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ کہاں جا کر رکے گا؟ دیکھیے، امریکہ جو ہے اور خاص کر کے اینٹونی بلنکن جو وہاں پہ گیا، مکمل طرفداری اسرائیل کی ہے. ان سے وہ جو ہے ایک تھوڑا سا بھی فیئر مائنڈڈنس ان سے آپ امریکیوں سے آپ توقع نہ کریں. جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو ان کے عقل پہ سب پہ پردے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، اور بالکل ون سائیڈڈ ایک پارٹی بن کے وہ کر رہا ہے. تھوڑے سی آوازیں ہیں جو مسلم دنیا میں اس کے خلاف اٹھ رہی ہیں مؤثر. ایک تو فارمیلٹی وہ جو ہے رسمی کاروائی ہے، پر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، ہمارا کیا سٹینڈ ہے؟ ہمارے سوائے رسمی بیانات کے ایک عوامی جوش، جذبہ، ہماری جو حکمرانی کا سارا طرز ہے وہ کس چیز سے خائف ہے، کس چیز سے ڈرا ہوا ہے کہ عوام جو ہے اپنا ایک وہ جو گرم لہو ہے اس کا اظہار کریں تو عوام کے لفظ سے وہ بس سارے وہ خائف ہیں. میں نے کل بھی ذکر کی، کل یہاں ذکر ہوا. آج جماعت اسلامی کا جلسہ نہیں دیکھا آپ نے؟ انہوں نے بڑی ان کا بھرپور جلسہ کیا ہے. جماعت اسلامی کا ہے، پر ایک جو زیادہ جو ہے جماعت اسلامی ٹھیک بات کر رہی ہے، لیکن ایک جماعت اسلامی چھوٹی جماعت ہو کے رہ گئی ہے. یہاں پہ وہ جو اریسٹ کیے تھے کل پرسوں، بڑی شرمناک بات تھی لاہور پریس کلب کے سامنے، یہاں پہ قریب ہی شملہ پھاڑے کے.
پر ایک جو ایک ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے، جو پاکستان کا مؤثر ایک آواز ہونی چاہیے. ہم امریکہ سے کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ امریکہ کے کیوں ہم اتنا خائف ہیں؟ جنہوں نے اشارہ کیا تھا کہ پاکستان میں یہ سیاسی تبدیلی ہونی، وہ کون تھے؟ امریکی تھے. اور ہم آج کل جو ہے وہ نام لینے سے قاصر ہیں، ہم بات کرنے سے قاصر ہیں. ہمیں کیا ہے، ہم نے کیا دیکھا، کیا ہوا؟ ہمارا جو ایک مؤثر کردار ہو، مؤثر کردار مسلمان دنیا میں ایران کا ہے، حزب اللہ کا ہے، حماس ہے جو سب کچھ. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہماری جانب سے ایک مؤثر کردار کیوں نہیں سامنے آ